السلام علیکم۔ دیسی اردو ٹوٹکے میں خوش آمدید۔ مزید اچھے ٹوٹکے اور اچھی اچھی باتیں سننا پڑھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ بھی ضرور کریں، شکریہ۔ جلد کو نرم و ملائم رکھنے کے لیے دہی میں شہد اور ہلدی ملا کر ماسک تیار کریں اور ہفتے میں 2 بار لگائیں۔ داغ دھبے ختم کرنے کے لیے آلو اور کھیرا پیس کر اس کا رس جلد پر لگائیں اور 15 منٹ بعد دھو لیں۔ خشک جلد کے لیے رات کو ناریل یا زیتون کا تیل لگائیں۔ جلد کی رنگت نکھارنے کے لیے ملتانی مٹی، ارکے گلاب اور لیموں کے رس کا پیسٹ بنائیں اور لگائیں۔ ایکنی کے علاج کے لیے نیم کے پتوں کا پانی ابال کر چہرے کو دھوئیں اور تازہ ایلو ویرا جیل لگائیں۔ کمر کے درد کو دور کرنے کے لیے نیم گرم سرسوں یا تل کے تیل سے روزانہ ہلکی مالش کریں۔ لہسن کے 4 جوے تیل میں گرم کر کے درد والی جگہ پر لگائیں۔ اجوائن اور میتھی دانہ برابر مقدار میں ملا کر پیس لیں اور صبح نہار منہ نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ نمک والے گرم پانی کی بوتل سے روزانہ 10 سے 15 منٹ سیکائی کریں۔ روزانہ صبح یوگا یا ہلکی ورزش کریں۔ صحت مند رہنے کے لیے روزانہ صبح نیم گرم پانی میں لیموں اور شہد ملا کر پینا عادت بنائیں۔ موسمی سبزیاں اور پھل، خاص طور پر انار، سیب اور پالک زیادہ کھائیں۔ سبزیوں میں پالک آئرن کے لیے بہترین ہے، جبکہ شلجم اور گاجر وٹامن اے فراہم کرتے ہیں۔ بند گوبھی اور بروکلی میں فائبر زیادہ ہوتا ہے، جو نظام ہاضمہ کے لیے مفید ہے۔ لوکی اور ٹنڈے گرمیوں میں ٹھنڈک پہنچاتے ہیں، جبکہ ہری مرچ خون میں آکسیجن لیول بڑھاتی ہے۔ بینگن جسم سے زہریلے مادے نکالتے ہیں اور مولی خون صاف کرنے میں مدد دیتی ہے۔ سبزیوں کو اپنی خوراک کا لازمی حصہ بنائیں۔ ان کا زیادہ استعمال صحت کو بہتر بناتا ہے۔ دہی، شہد اور بادام کو خوراک میں شامل کریں۔ روزانہ کم از کم 30 منٹ واک کریں اور سانس کی گہری مشقیں کریں۔ دماغی سکون اور صحت کے لیے مراقبہ کریں۔ گہری نیند کے لیے سونے سے پہلے دودھ میں ہلدی اور شہد ملا کر پی لیں۔ ہرا دھنیا، جو کہ ایک عام استعمال ہونے والی جڑی بوٹی ہے، صحت کے کئی فوائد رکھتا ہے اور مختلف طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہرا دھنیا وٹامنز، معدنیات اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے، جو جسم کی مجموعی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہرا دھنیا ہاضمے کے مسائل جیسے کہ گیس، تیزابیت اور بدہضمی کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کا استعمال خون کی صفائی کے لیے بھی کیا جاتا ہے اور یہ جسم میں موجود زہریلے مواد کو نکالنے میں معاون ہے۔ ہرا دھنیا کی پتیوں میں موجود وٹامن سی جلد کے لیے بہت مفید ہے، جو جلد کی رنگت کو نکھارنے اور داغ دھبوں کو کم کرنے میں مددگار ہے۔ یہ نظام مدافعت کو مضبوط کرتا ہے اور جسم کی توانائی کو بڑھاتا ہے۔ اگر آپ کو کھانے میں ذائقے کی کمی ہو یا آپ کو معدے کی تکلیف ہو تو ہرا دھنیا کا پانی پینا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ
हरा धनिया का जूस भी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मददगार साबित होता है। ख़ास तौर पर ज़ियाबतीस के मरीज़ों के लिए जिल्द की खूबसूरती के लिए हरा धनिया का पेस्ट चेहरे पर लगाएं। ये दाग धब्बे कम करने और जिल्द को साफ रखने में मदद करता है। इसके अलावा हरा धनिया का पानी पीना सेहत को बेहतर बनाता है। ख़ास तौर पर गर्मियों में ये ठंडक फराहम करता है। हरे धनिया के पत्ते रोज़ाना की खुराक में शामिल करें, जैसे कि सलाद या चटनी की शक्ल में। ये आपकी सेहत को बेहतर बनाता है और जिस्म में तवाज़ुन बरकरार रखता है। मोटी ख़वातीन को दुबला करने के लिए चंद देसी टोटके मददगार साबित हो सकते हैं, लेकिन सेहतमंद तरीके से वज़न कम करना ज़रूरी है। सबसे पहले रोज़ाना की खुराक में चिकनाई, तली हुई अशिया और मीठे को कम करें। इसके बजाय सब्जियां, फल और प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ा खाएं। हल्की फुल्की वर्जिश करें, जैसे वॉक या योगा को अपनी रोज़ाना की रूटीन का हिस्सा बनाएं, ताकि जिस्म का मेटाबॉलिज्म तेज़ हो और चर्बी जल सके। एक मुफीद टोटका ये है कि आप नीम गर्म पानी में 1 चम्मच लीमू का रस और 1 चम्मच शहद मिलाकर सुबह नहार मुँह पिएं। ये जिस्म के मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है और वज़न कम करने में मददगार साबित होता है। इसके अलावा अजवाइन और मेथी दाना को पीसकर उनका पानी पीना भी वज़न कम करने में माविन साबित हो सकता है। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि जिस्म में पानी की कमी ना हो और जल्दी चर्बी पिघले। ताज़ा फलों और सब्जियों का जूस, जैसे कि खीरा, टमाटर और सेब का जूस भी वज़न कम करने के लिए मुफीद हैं, क्योंकि ये हाजमे को बेहतर बनाते हैं और जिस्म से जहरीले मादे निकालते हैं। ये सब टोटके तब मौसर साबित हो सकते हैं जब उन्हें बाकायदा और सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी के साथ इस्तेमाल किया जाए। 2 लौंग मुंह में रखकर चूसने से मुतअद्दिद फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। लौंग एक कुदरती मस्कन और एंटी बैक्टीरियल जड़ी बूटी है जो जिस्म की सेहत के लिए मुफीद है। अगर आप 2 लौंग मुंह में रखकर चूसें तो ये दांतों की सफाई में मदद देता है और मुंह की बदबू को ख़त्म करता है। लौंग में मौजूद एंटी बैक्टीरियल खुसूसियात मुंह के अंदर के जरासीम को मारकर दांतों और मसूड़ों की सेहत को बेहतर बनाती हैं। ये पेट की तकलीफ़ जैसे बदहज़मी, गैस और मैदे की तेज़ाबियत को दूर करने में भी मददगार साबित होती है। लौंग चूसने से हलक की तकलीफ़ और गले के दर्द में भी आराम मिलता है, क्योंकि लौंग में दर्द को कम करने वाली खुसूसियात होती हैं। अलावा अज़ी ये खून की सफाई के लिए भी मुफीद है और निज़ाम मुदाफ़त को मज़बूत करता है।
مگر لونگ کا زیادہ استعمال نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں موجود کمپاؤنڈ بعض لوگوں کو حساسیت پیدا کر سکتا ہے، اس لیے اسے مناسب مقدار میں استعمال کرنا بہتر ہے۔ تلوں کا ہونا عام طور پر ایک قدرتی عمل ہے جو مختلف جینیاتی، ماحولیات اور صحت کے عوامل کے تحت ہوتا ہے۔ جسم پر تلوں کی موجودگی کا تعلق زیادہ تر جینیاتی عوامل سے ہوتا ہے اور یہ خاندان کے دیگر افراد سے منتقل ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے والدین، دادا دادی یا کسی دوسرے خاندان کے فرد کے جسم پر تل ہیں تو آپ میں بھی تل ہونے کا امکان زیادہ ہو سکتا ہے۔ ہارمونز کی تبدیلیاں جیسے بلوغت کی عمر، حمل یا دیگر جینیاتی تبدیلیاں بھی تلوں کے بڑھنے کی وجہ بن سکتی ہیں۔ خواتین میں خاص طور پر حمل کے دوران ہارمونز کی تبدیلی کی وجہ سے تلوں کا بننا ایک عام بات ہے جسے ان کے جسم پر ہارمونل اثرات کا نتیجہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سورج کی روشنی یا UV شعاؤں کی زیادہ مقدار میں ہونے سے بھی تل بڑھ سکتے ہیں کیونکہ سورج کی روشنی جلد میں میلانین کی پیداوار کو بڑھاتی ہے جو کہ تلوں کی شکل میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ طویل عرصے تک شدید سورج کی روشنی میں رہنا جلد کی رنگت کو متاثر کرتا ہے اور تلوں کو زیادہ نمایاں کر سکتا ہے۔ کچھ ثقافتوں اور روایات میں تلوں کو شخص کی تقدیر یا شخصیت کی علامت کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ ایسی روایات میں تلوں کو خوش قسمتی، حکمت یا کسی خاص قدرتی صلاحیت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ تلوں کی شکل، سائز اور ان کی موجودگی کے مقام کے بارے میں مختلف عقائد بھی پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جسم کے کچھ حصوں پر تل کا ہونا بعض اوقات تقدیر یا زندگی کے کچھ اہم پہلوؤں کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگر تل بہت زیادہ بڑھ جائیں، ان میں رنگ کی تبدیلی آئے، ان کا سائز بڑھنے لگے یا ان میں تکلیف محسوس ہو تو یہ جلد کی کسی بیماری کی علامت ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں فوراً ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ یہ تل کسی سنجیدہ حالت کی طرف اشارہ تو نہیں کر رہے۔ عام طور پر تل بغیر کسی مسئلے کے ہوتے ہیں، لیکن ان میں کسی قسم کی تبدیلی کا سامنا ہونے پر فوراً چیک اپ کرانا بہتر ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔